بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنے دیکھنے والے تمام معزز سامعین و ناظرین کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے ماہ سیام کا 17واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت رمضان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر بشیر نجفی۔ روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے ماشاءاللہ مذہبی ممتاز مذہبی اسکالر ہیں آپ، اور بڑے خوبصورت انداز سے چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان موضوع پہ جانے سے پہلے میں صرف اور صرف ایک چھوٹی سی آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چھوٹا سا ایک نکتہ پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ جب کبھی تنہائی میں ہوں تو اس کو ضرور سوچئے گا۔ اکثر جب ہم بازار میں جاتے ہیں یا دودھ لینے جاتے ہیں، یا دودھ والا ہمارے گھر میں دودھ لے کر آتا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خالص دودھ استعمال کریں، ہمارے بچے جو ہے خالص دودھ پئیں، اور اگر دوسری اجناس ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خالص اجناس ہمیں ملے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے یا اس میں دکھاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے؟ تو کوشش کریں جب بھی کبھی آپ عبادت کریں تو اس میں خالصتاً آپ کی نیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ میں دکھاؤں، ایک نمازی کہلاؤں، ایک حاجی کہلاؤں۔ معاشرے میں اگر میں ماہ رمضان میں راشن تقسیم کر رہا ہوں تو لوگ مجھے سخی کہیں، مجھے جو ہے وہ میری واہ واہ ہو۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک یہاں پہ چھوٹا سا ایک میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ذہن میں وہ واقعہ ہے، ایک زاہد تھا، کافی پرہیزگار تھا، 20 سال تک وہ عبادت کرتا رہا، اور پہلی صف میں وہ آ کر جو ہے وہ ہمیشہ باجماعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے لیٹ ہو گیا اور دوسری صف میں اس نے نماز پڑھی، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تو 20 سال سے پہلی صف میں کھڑا ہو کر باجماعت نماز ادا کیا کرتا تھا، آج جو ہے میں دوسری صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو دیکھنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہیں اس کی 20 سال کی عبادت جو ہے وہ ضائع ہوگی، اس کے منہ پہ مار دی گئی، کیونکہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تھی، اس میں اس کا دکھاوا تھا۔ لوگوں کو اس نے شو کرنا تھا کہ میں بہت بڑا پرہیزگار ہوں، میں زاہد ہوں، میں متقی ہوں۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ بہرحال ناظرین اکرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جنگ بدر۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ پیش آیا، جس میں ایک طرف 313 مسلمان تھے اور دوسری طرف جنگی سامان سے لحظ 1000 کا لشکر تھا۔ مزید اس کے بارے میں ہم جانیں گے اپنے علامہ صاحب سے کہ یہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی، اور ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ علامہ صاحب سے اس جنگی معرکے پہلا جنگی معرکہ جو ہے اسلام اور کفر کا، اس کو ہم آپ ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جی علامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دیکھنے والوں نے کافی تعریفیں کی ہیں، آپ بڑی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں، آپ کا انداز گفتگو لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، اور ماشاءاللہ سے پسند کیوں نہ آئے سر، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اور آپ کی لائبریری میں نے دیکھی ہے، ماشاءاللہ کافی کتب ہیں آپ کے پاس، اور کیوں نہ ہو کہ آپ ایک عالم دین ہیں، اور عالم دین کے لیے لائبریری سے دوستی کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈیروں نواز صاحب، شکریہ آپ کا بھی سر، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بڑی کرم نوازی فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے بہت بڑی بات کی کہ لوگ مجھ جیسے بندہ ناچیز کو سنتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ من آنم کے من دانم، من آنم
کہ من دانم، جو میں ہوں میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا ماشاءاللہ، کرم ہے، اس کا فضل ہے، ماشاءاللہ، اور صدقہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات واللیل کا، جی، آل بیت اطہار کا، اللہ اکبر، پانچ تن پاک کا، اللہ، تمام اماموں کا، اللہ ورنہ مجھ اکبر، جیسا بندہ ناچیز جو ہے اللہ، من آنم کے من دانم کے قول کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ میں جو ہوں میں جانتا ہوں، جو میرا رب جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، میں شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، اپنی پوری ٹیم کا، چینل 55 کی پوری ٹیم کا، اور ان کے سی او صاحب کا، ڈائریکٹر صاحب کا، آل ٹیم جو ہے سب کا میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، جن کی وساطت سے میں روزانہ اپنے سامعین اور ناظرین تک اپنی معروضات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور قرآن و احادیث کے حوالہ سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، میں اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کی سعی کو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں دوام بھی عطا فرمائے، اس میں استقامت بھی عطا فرمائے، اور اللہ اس پہ ہماری مدد بھی فرمائے۔ آمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الثانی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک فی مقام الآخر، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الأخرى، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے جنگ بدر کے حوالہ سے، اور یہ وہ عظیم جنگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی زینت بنا دیا۔ یوم الفرقان کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے اس میدان بدر کو لقب عطا فرمایا، اور یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کے ساتھ اس کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ فرما دی۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ کیا بات ہے، یہ بات توجہ طلب بھی ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، رب العالمین کا یہ اعلان ہے۔ دو ہی گروہ ہیں، ایک حق اور ایک باطل، اعلان بھی ہے اور فرمان بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ اب فرمان کیا ہے؟ جی رب العالمین فرماتے ہیں کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہے۔ اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا، بالکل آپ نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہے، زید نہیں کہہ رہا، بکر نہیں کہہ رہا، ہریرہ نہیں کہہ رہا، اسد نہیں کہہ رہا، دیگر نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رب کا اعلان ہے کہ جب حق آ جائے گا تو باطل پھر وہاں پہ ٹھہر نہیں سکے گا۔ تو سارے کا سارا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو برحق مبعوث فرمایا ہے، حق اور
سچ کا پیغمبر بنا کر اللہ کی ذات بے کو شک رسول پاک اللہ کی ذات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے اور یہاں سے شروع کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں۔ ماشاءاللہ مولانا صاحب، علامہ صاحب بڑے اچھے انداز سے بیان کر رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ دوبارہ وہاں سے آپ شروع کریں جہاں سے آپ نے سلسلہ چھوڑا تھا۔ تو میں عرضی پیش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، جی اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے۔ کیوں نہ رب حق کے ساتھ ہو کہ جب اس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرما دیا ہے تو سارے کا سارا حق اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہے، تابعین کے ساتھ ہے، تبع تابعین کے ساتھ ہے، ائمہ مجتہدین کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک ولی متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو حق اور سچ کا پیام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو حق اور سچ کی تلقین کرتے ہیں، حق تو ان کے ساتھ ہے۔ بے شک جی بے شک۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اب ایک طرف ہے 313 اور ایک طرف ہے 1000 کا لشکر، اور وہ بھی جنگی سامان سے لیس، ہر طرح کی چیز ان کے پاس تھی۔ اور ان کے پاس کیا ہے؟ بیچاروں کے پاس سواریاں نہیں تھی، چند تلواریں، چند تلواریں ہیں، 6 زرہیں ہیں اور کچھ تلواریں ہیں اور 2-3 سواری ہیں۔ اب اچھا یہ کیسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اعلان فرمایا کہ بھائی جو سواری جس کے پاس ہے وہ پکڑ لے، اگر کسی کی سواری کسی دوسری جگہ پہ ہے تو وہ اس کسی پہاڑ کی چوٹی پہ تو اس کو لانے کی اجازت نہیں ہے، اب جلدی سے نکلو۔ اب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان اپنا جاری کیا ہے، یہ اعلان جاری کیا ہے کہ جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جب اللہ کے رسول کا یہ پیغام جس صحابی کے کان میں پڑتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، جس صحابی کے دل دماغ پہ یہ فرمان جا کے ٹکراتا ہے، تو اسی وقت جس حالت میں بھی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم اپنا ساز و سامان تو لے آئیں، ہم تیر انداز ہیں، تیر لے آئیں، ہم تلواریں لے آئیں، اپنی زریں لے آئیں، اپنا جناب والا ساز و سامان لے آئیں، یہ نہیں ہے، ہم اجازت لے آئیں، یہ نہیں ہے۔ اور بھائی وہ جانتے تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ وہ محبوب ہیں جن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ داروں سے بڑھ کر جب تک وہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا ایمان جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابی رسول نکلے جو اس وقت لبیک کہتے ہوئے، آواز کو سنتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہوئے، تو وہ تھے 313۔ اب یہ وہ 313 ہیں جی جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہ 313 ہیں، یہ جو یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص الخاص ہیں۔ یہ وہ سارے صحابی ہیں جن کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود آپ فرمائی ہے، جن کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمائی ہے، یہ وہ سارے کے سارے صحابی ہیں، اور جن کا مقطع و متاع یہ ہے، جن کا حاصل المخذ یہ ہے، جن کا ذہن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات پہ ہم اپنا تن من دن جو ہے وہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب دیکھیے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ اس وقت کو ذرا یاد کرو کہ بے شک اللہ نے بدر کے میدان میں تمہاری مدد فرمائی، حالانکہ تم ضعیف تھے، تم کمزور تھے۔ وہ بھائی 313 کہاں اور 1000 کا لشکر کہاں؟ تو اللہ فرماتا ہے تم کمزور تھے لیکن تھے تم ایمان والے، تھے تم میرے نبی کے ساتھ، تھے تمہارا تعلق واسطہ میرے محبوب کی ذات کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ تو جب کوئی چیز اللہ کے رسول کے ساتھ
جس کی نسبت ہو جاتی ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ڈائریکٹلی تعلق صرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نہیں رہتا، بلکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو اللہ کی اطاعت کرنا ہی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اگر تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو حقیقت میں تم نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ وہ صحابہ تھے جو جانیں قربان کرنے والے تھے، جو اپنا مال اللہ کے رسول کے قدموں میں قربان کرنے والے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اپنا تن من دن مصطفیٰ کی ذات پہ لٹانے والے تھے، قربان کرنے والے تھے۔ ان کے ایک اشارے پہ اپنی گردنوں کے نذرانے جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے والے تھے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کی تربیت خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر انہی صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ سارے کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسولوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ ساری کی ساری عزت اللہ نے فرما دیا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے تمام رسولوں کے لیے ہے اور تمام مومنوں کے لیے ہے۔ منافق اس بات کو سمجھیں کہ نہیں ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی ذات اور اللہ کی مدد جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اب اسی حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو آیات مقدسہ، جو آیات و بینات میں نے تلاوت کی ہیں، انہی کی روشنی میں آپ سے بات کروں۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا پیغام اور کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے۔ بے شک اللہ کی ذات نے فرمایا کہ بھی اگرچہ تم تھوڑے ہو، تعداد میں تم تھوڑے ہو، تعداد میں تم کم ہو، تو تم اپنی قلت کو نہیں دیکھنا۔ ذرا میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ قرآن کی آیت جس میں ایک مومن اہل کفر پہ کتنا باری ہے، ایک جو ہے 10 پہ ہے، 20 پہ ہے، ذرا وہ تلاوت فرمائیں اور ذرا اس کو ایکسپلین۔ وہ تو ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے نا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200، اللہ اکبر، اللہ کہ اگر تم 20 ہو نا، ہاں جی، صابرون صبر کرنے والے ہو تو یغلبون 200، میدان جنگ میں صبر کرنا تمہارا کام ہے اور 200 پہ تمہیں غالب کر دینا رب العالمین کا کام ہے۔ ایک طرف 20 ہے اور ایک طرف 200 ہے، پر 200 میتن کہتے ہیں 100 کو اور میتن کہتے ہیں 200 کو، تو ایک طرف 20 ہے، یعنی 10 جو ہے وہ 100 پہ باری ہے اور 20 جو ہے وہ 200 پہ باری ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، ایک مومن جو ہے وہ 10 کا مقابلہ 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا اور 100 جو ہے وہ پھر 1000 کا کرے گا۔ تو اسی کو اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ بھائی صبر کرنا تمہارا کام ہے اور اس میدان میں تمہیں سرخروئی عطا کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں اس تناظر سے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، سست بھی نہیں پڑنا اور غم بھی نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ ہم 313 کا ہماری تعداد کم ہے، ہم قلت میں ہیں، وہ کثرت میں ہیں، وہ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے۔ فرمایا نہ 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 نہ، اس طرف نہیں دھیان دینا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ارے یہ اعلان ہے ہر اس مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے۔ آج کے دور میں اگر کوئی دین کا علم لے کر نکلتا ہے، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان ہونے کے لیے نکلتا ہے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے، تو اس بندے کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جو رب کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ارے نہ سستی کرو نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے میرے نبی کے چاہنے والو تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی غلبہ رہے گا۔ ایک طرف
سارے کا سارا کفر ہی کیوں نہ اکٹھا ہو کے آ جائے، باطل سارے کا سارا مل کے کیوں نہ آ جائے، لیکن جو ایمان والے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تو جو چاہنے والے ہیں وہی غالب رہیں گے۔ فرمایا کہ آپس میں جھگڑا بھی نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو۔ جی ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑی خوبصورتی سے بڑے اچھے انداز سے بیان کر رہے ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام فضیلت رمضان میں۔ ماشاءاللہ سے علامہ صاحب بڑے ہی اچھے انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میں آپ ملتمس ہوں کہ آپ جہاں سے آپ نے گفتگو کا سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، اے ایمان والو تم ہی غالب رہو گے بے شک اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو اللہ پھر بھی تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کی ذات نے کیا خوب فرمایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ آپس میں تم جھگڑے میں نہ پڑ جاؤ، آپس میں تنازع نہ شروع کر دو، اور اگر تم اس طرح کرو گے، آپس میں تم الجھنا شروع کر دو گے، تمہارا اقبال جو ہے وہ جاتا رہے گا، تمہارا جو وقار اور مقام بنا ہوا ہے وہ تھوڑا مجروح ہو جائے گا۔ کیوں؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے جی، رمضان بھی ہو، ہاں جی، رمضان کا روزہ بھی ہو، وہ رمضان جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرمضان صبر، کہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر رمضان بھی ہو، روزہ بھی ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صحابہ کرام جنگ بھی کر رہے ہوں، اور اللہ صبر کی تلقین بھی فرما رہا ہو۔ ایک تو روزہ رکھ کے صبر، کھانے پینے کی اشیاء کو سے صبر، جی جی، بھوک پیاس کو برداشت کرنا یہ صبر، اور پھر جنگ و جدال کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم لے کر جانا، ان کی گردنوں کو تن سے جدا کرنے کا ارادہ لے کے جانا، یہ صبر فرمایا۔ بس صبر تم کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اور دیکھیے ذرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کی ذات ببرکات نے اس میدان جنگ میں جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جنگ لڑنے کا ارادہ، جنگ لڑنے کا طریقہ بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی اے ایمان والو، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، سبحان اللہ، ان کی گردنوں کے اوپر اوپر مارو، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح رہبری اور رہنمائی فرما رہا ہے کہ ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، ان کے پور پور پہ مارو، اور ان کی گردنوں کے اوپر مارو۔ تو جب گردن کے اوپر مارا جاتا ہے تو جس کو چوٹ لگ جاتی ہے وہ بچ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کو خود گائیڈ فرما رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خود بتا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات بتا رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی ذات صحابہ کرام کو تعلیم فرما رہے ہیں، تلقین فرما رہے ہیں کہ بھئی اس طرح جنگ جو ہے وہ کرنی ہے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ جب اللہ نے وحی فرمائی، جب تمہارے رب نے وحی فرمائی تمہاری طرف، اللہ اکبر، الفاظ پہ غور ہے، رب کا قرآن سنا رہا ہوں، اپنی باتوں کو بتا رہا ہوں۔ اذ یوحی ربک، جب وحی فرمائی ربک، آپ کے رب نے، جی جی، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اے ایمان والو، فثبتوا الذین آمنوا، بس تمہیں ثابت قدم رہنا، تمہارا کام ہے، اگرچہ تم تعداد میں کم ہو لیکن تمہارا کام ہے میدان جنگ میں، میدان کارزار میں ثابت قدم رہنا۔ فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق
وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَثَبِّتِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے محبوب ایمان والوں کو تلقین فرمائیے کہ وہ ثابت قدم رہیں. سألقی، اچھا ثابت قدم جب رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی ہیبت، رعب و دبدبہ ڈال دے. کیا بات ہے، اللہ اکبر اللہ. میں قرآن سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا قائل بھی نہیں. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اب جب اللہ ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دے گا، رعب و دبدبہ ان کے ڈال دے گا، تمہیں غالب کر دے گا. پھر اللہ کی ذات نے فرمایا اب فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر جوڑ کے ان پہ پور پہ مارو. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ جنگیں تو اور بھی ہوئی ہیں نا. جی جی دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ جنگوں سے بھرا پڑا ہے. بالکل. اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ کی ذات نے فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے. بالکل بالکل. کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت ان کا عقاب فرمانے والا ہے. یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان لوگوں کو بالکل جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ ان کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ عداوت اور ان کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا. اور اسی بات کو اگر ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں جی جی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. ماشاءاللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں، میدان بدر میں حق اور باطل کے درمیان جو مارکہ ہے، اس مارکہ میں یوم الفرقان، فرق کرنے والے دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام اچانک فرماتے ہیں صحابہ یہ دیکھو یہ جبریل علیہ السلام. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا یہ جبریل علیہ السلام. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے. اور یہ جبریل علیہ السلام ہے جنہوں نے گھوڑے کے سر کو دبایا ہوا ہے، یعنی اور انہوں نے وہ اسلحے سے بھی لیس ہے، جنگی ساز و سامان بھی جبریل علیہ السلام کے پاس ہے اور گھوڑے کے اوپر وہ سوار ہے اور میدان جنگ میں ایمان والوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے. سبحان اللہ. اور پھر ایک اور حدیث میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں سنا دوں. اور اس حدیث کے راوی کا نام ہے ابو داؤد زمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں. جنگ بدر میں 313 تھے نا، ان 313 میں ایک یہ بھی صحابی رسول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ جب جنگ میں مشغول و مصروف تھے جی، تو اچانک میں ایک مشرک کے تعاقب میں نکلا. اچھا ٹھیک. تو میرا ارادہ یہ تھا، میرا مقطع و متاع یہ تھا، میرا اس کے پیچھے نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب یوں ہی میں اس کے قریب پہنچا، میں نے تلوار کو میان سے نکالا اور اس پر وار کرنے کا ایسے ارادہ کیا تو میرے وار کرنے سے، میرے تلوار چلانے سے، میری تلوار اس کی گردن پہ مارنے سے پہلے ہی اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو چکا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ اس میدان بدر میں، اس مارکے میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. اور جید صحابہ کرام جی اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وجہ فرماتے ہیں کہ ہم میدان بدر میں کہ جب کسی کافر کو مارنے کا ارادہ کرتے تھے تو ہمارے
وار کرنے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہوتا تھا۔ تو معلوم ہوا ادھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں تمہاری مدد کے لیے۔ اب جبریل علیہ السلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اب دیکھیے نا جبریل علیہ السلام کو بھیجنے والا کون ہے؟ خدا کی ذات نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ 313 ہیں، آج اگر ان کو تم نے فتح سے ہمکنار نہ کیا تو روح زمین پہ مولا تیرا کو نام لینے والا نہیں رہے گا۔ تو اللہ کی ذات نے جب اپنے محبوب کی دعا کو سنا، استستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب سے فریاد کی، فاستجاب لکم، تو اس رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا۔ اب فریاد کو سن لیا، انی ممدکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں سے میں نے تمہاری مدد کی جو لگاتار قطاع در قطاع جنگ بدر میں تمہاری مدد کے لیے آ رہے تھے۔ پھر اس سے آگے الفاظ آتے ہیں کہ 1000 نہیں، پھر 3000 کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کی ذات نے تمہاری مدد کے لیے اتنے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک طرف فرشتے ہیں اور ایک طرف صحابہ کرام ہیں، 313 ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو 313 کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بھیج دیے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کی ذات نے فتح و کامیابی سے ہمکنار فرمایا ہے، اور یہ مسلمانوں کو جو عظیم فتح اللہ کی ذات نے عطا کی ہے، اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کا اس عظیم فتح کو عطا کر دینا، اللہ کا اس عظیم فتح میں مسلمانوں کی امداد کا کر دینا، یہ سبق ہے آنے والی نسلوں کے لیے ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ آج بھی اگر ان کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو، آج بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ ضرور فرمائے گا۔ بے شک جی، بے شک، کوئی شک نہیں۔ آخر میں جیسا کہ ہم دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا جو ہے اختتام کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں میں بھی دعا کرتا ہوں، آئیے آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیک جائز خواہشات دلی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ استحکام اور ترقی عطا فرمائے، اور خالصتاً اس ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نفاذ فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سنت رسول پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات جنگ بدر کے جو صحابہ تھے، جو ان کے ایمان تھے، جو ان کے جذبے تھے، وہ ایمانی جذبے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات ان جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سوچ کو بنا دے، ان جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے افعال، ہمارے کردار کو بنا دے۔ اللہ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ کی ذات بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی غیب کے خزانوں سے امداد فرمائے۔ اللہ کی ذات ہر مسلمان پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی کہ ہم اس موضوع کو اور بیان کر سکیں اور ایکسپلین کر سکیں۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ اجازت لینے سے پہلے میں بات کروں گا، اپنی بات کا اختتام کروں گا مولا کائنات علی علیہ السلام کے قول پر۔ آپ فرماتے ہیں جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام مختصر ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش و آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔